حال ہی میں ساؤتھ ڈکوٹا میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ پورے انٹرنیٹ پر تھا، اس لیے شاید آپ کو پہلے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ جولائی 2022 میں اس ریاست میں آسمان اچانک سبز ہو گیا۔ تو وہاں کیا ہوا؟ کیا یہ انسان کی وجہ سے تھا یا فطرت کی وجہ سے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ منگل 5 جولائی 2022 ایک شدید طوفان کے تھوڑی دیر بعد امریکہ میں جنوبی ڈکوٹا پر آسمان ابر آلود تھا۔ مقامی لوگوں نے باہر جا کر دیکھا کہ آسمان پر گہرا سبز رنگ ہے اور انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سائنس فکشن ہے، یہ کسی ڈراؤنی فلم کی طرح لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات نہیں، ڈکوٹین نے فوراً سوشل میڈیا پر خبریں پھیلانا شروع کر دی۔ لوگوں نے ٹویٹر پر خوبصورت لیکن انتہائی خوفناک تصاویر شیئر کی۔ انہوں نے سیوکس فالز شہر اور چند دوسرے قصبوں پر آسمان دکھایا۔ یہ مافوق الفطرت چیز کی طرح لگ رہا تھا، مگر حقیقت میں یہ کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہے۔ یہ روشنی اور ماحول کا ایک سادہ کھیل ہے، اور عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی خراب موسم قریب آ رہا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے جو جنوبی ڈکوٹا میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ سیوکس فالز کے قصبے میں گرج چمک کے ساتھ طوفان آ گیا، اس کی تصدیق US ویدر سروس نے کی۔ یہ سمندری طوفان خوفناک تھا۔ بیفورڈ اسکیل کے مطابق ہوا کی رفتار تقریباً 100 میل فی گھنٹہ تھی۔ ہوا کی اس رفتار پر یہ تیز ترین اور تباہ کن طوفان تھا۔ اس پیمانے پر صرف 12 نمبر ہیں، اور ہوا کی زیادہ سے زیادہ طاقت 73 میل فی گھنٹہ سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہ سب خبروں میں کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ رہائشیوں کے لیے یہ ایک معمول کی بات ہے۔ امریکہ میں گرج چمک کے طوفان اکثر آتے ہیں، خاص طور پر گرم مہینوں میں، اور ایسے 10 میں سے ایک طوفان گرج چمک کے طوفان کی طرح سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ طوفان ڈیریکو طوفان کی طرح کا تھا۔ یہ در حقیقت شدید گرج چمک کے طوفانوں اور بارشوں کے تیز چلنے والے گروپ کا مجموعہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ڈیریکو طوفان کی طرح مضبوط تھا، لیکن پھر بھی ان کے درمیان فرق ہے۔ بگولا ایک بھنور ہے، ہوا کا گھومتا ہوا کالم۔ اس کا قطر عام طور پر تقریباً 500 فٹ ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات اس کی چوڑائی 2.5 میل تک پہنچ سکتی ہے۔ ڈیریکو ایک تیز گرج چمک کا طوفان یا سیدھی لکیر کی ہواؤں کے ساتھ تیز گرج چمک کا ایک نظام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھومتا نہیں ہے۔ ڈیریکو کہیں ایک نقطے کا انتخاب کرتا ہے اور یہ میراتھن رنر کی طرح اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر ہم ایک ڈیریکو کا موازنہ ایک عام طوفان سے کریں تو 40 سے 380 میل فی گھنٹہ تک طاقت کی 6 سطحیں ہیں۔ لہٰذا ایک ڈیریکو ایک چھوٹی اوسط سطح کے 1 سے 2 طوفان کی طرح ہے۔ عام طور پر اس کی رفتار 73 سے 113 میل فی گھنٹہ کی حد میں ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ شدید گرج چمک، آسمانی بجلی اور بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ مختلف چیزیں ہیں۔ طوفان ڈیریکو بن جاتا ہے اگر اس کے ذریعے چھوڑا ہوا خراب راستہ 240 میل سے زیادہ ہو، اور اگر ہوا کی رفتار کم از کم 58 میل فی گھنٹہ ہو۔ پیشن گوئی کرنا کافی مشکل ہے جب ماہرین موسمیات کو کسی طوفان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اور پھر ہوائیں اچانک نمودار ہوتی ہیں۔ یہ بہت حیران کن ہے۔ ماہرین اس خبر کو دھماکہ خیز بھی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل ویدر سروس ایسا ہونے سے کم از کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ رہائشیوں کو تیاری اور چھپنے کا وقت ملے۔ اس بار بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ یہ طوفان تقریباً تمام جنوبی ڈکوٹا کے ساتھ ساتھ منیسوٹا اور ایووا کی ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ اس کے نتائج کافی سنگین تھے۔ 30,000 سے زائد لوگ بجلی سے محروم ہو گئے، کیونکہ مقامی لوگ 2 رنگوں کے بہت عادی ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی منظر بن گیا۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیا یہ ایک بری علامت تھی یا موسم کا ایک عام رجحان؟ ٹھیک ہے، سچ پوچھیں تو سائنسدانوں کے پاس اس کی قطعی وضاحت نہیں ہے۔ سبز آسمان ایک بہت ہی نایاب واقعہ تھا۔ زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی طاقتور طوفان غروب آفتاب یا طلوع آفتاب سے پہلے اس علاقے کے قریب آتا ہے، پھر اس علاقے میں آسمان سبز ہو جاتا ہے۔ NBC کے ماہر موسمیات بل کیرنز، جنہوں نے ایک بار خود بھی اسی طرح کے واقعے کا سامنا کیا تھا، بتاتے ہیں کہ طوفان سے پہلے بڑے اولوں کی وجہ سے سبز آسمان نمودار ہوا۔
सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आसमान में इसके मिजाज के लिहाज से नीला या कोई और साया क्यों नजर आता है। मुख्तसर ये कि सूरज रंगीन स्पेक्ट्रम की तमाम शुआओं को बैक वक्त जज्ब कर लेता है। ये हमें मजमूई तौर पर सफेद लग सकता है, लेकिन असल में इसमें एक ही वक्त में तमाम रंग होते हैं। ताहम इन रंगों की लहरों की लंबाई मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर नीली शुआएं दूसरी शुआओं से छोटी होती हैं। वो सुर्ख लहरों से बेहतर हवा के मॉलिक्यूल से छलांग लगाते हैं, इसलिए वो हम तक तेजी से पहुंचते हैं। इसकी वजह से मामूल के साफ दिन पर आसमान नीला लगता है। एक ही वक्त में सुर्ख और नारंगी रंग की लहरें बहुत लंबी होती हैं और आहिस्ता चलती हैं, इसलिए वो आम तौर पर पीछे रह जाती हैं। लेकिन जब सूरज उफक से नीचे जाता है या तुलू होता है तो शुआओं की सिमतें बदल जाती हैं और ये लहरें हम तक बेहतर तरीके से पहुंचती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब हमारे लिए सुर्ख और नारंगी नजर आते हैं, दर हकीकत उनमें नीली और सब्ज लहरें मौजूद हैं, लेकिन इन्हें हम तक तेजी से पहुंचने और सुर्ख शुआओं से ज्यादा मजबूत बनने के लिए कुछ उछालना पड़ता है। क्या आपने अंदाजा लगाया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बादल पानी की बूंदों से बनते हैं। जब वो काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद गिरते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर तेज हवाओं की वजह से वो इस बात को मुतासिर करते हैं कि रोशनी आसमान में कैसे बर्ताव करती है। बड़े और भारी तूफान ज्यादातर पानी और ओलों पर मुश्तमिल होते हैं और पानी नीली और सब्ज शुआओं की बेहतरीन अक्कासी करता है। यही वजह है कि दरियाओं और झीलों का पानी हमें नीला और सब्ज लगता है, हालांकि हकीकत में ये शफाफ है। चंद अहम अवामिल है कि आसमान क्यों सब्ज हो सकता है। सबसे पहले सूरज उफक की सतह पर होना चाहिए। एक और अंसर ये है कि जब तूफानी बादल करीब आते हैं तो इन्हें आसमान को पूरी तरह से नहीं ढांपना चाहिए। सूरज की शुआओं के लिए अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए। फिर मुश्किल से काबिले दीद नीली किरणें तूफानी बादलों की तरफ छलांग लगाती हैं। वो पानी की बूंदों और ओलों से पीछे हट जाते हैं। सुर्ख गुरूब आफ्ताब के साथ घुल मिलकर वो एक रोशन सब्ज रोशनी में बदल जाते हैं और ये सब्ज रोशनी सारे आसमान पर फैल जाती है। यही वजह है इसकी। जब आसमान सब्ज हो जाता है तो लोग इसे शाम को ही देख सकते हैं। हाँ, ये दिन के वक्त में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हालात पहले ही काफी मखसूस हैं, इसलिए दिन के वक्त ऐसा कुछ देखना और भी कम होता है। फिर भी अगर आपको सब्ज आसमान नजर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि कोई खौफनाक तूफान करीब आ रहा है। अगरचे इम्कानात ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये कोई उसूल नहीं है। ये सिर्फ तेज बारिश या भारी ओले भी हो सकते हैं। ताहम अगर आप खुशकिस्मत हैं और आपने अपने घर में आराम के साथ इस शानदार आसमान को देखा तो ये वाकई बहुत पुरजोश है। अगर आपको इस तरह की किसी चीज की झलक मिलती है तो जान लें कि आपको बहुत ही नायाब और खास चीज का तजुर्बा करने का मौका मिला। कुछ लोगों ने कहा कि ये सबसे नाकाबिल यकीन चीज थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।